بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اتحادی افواج نے کہا ہے کہ حوثی ملیشیا نے جنوبی علاقے کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے 4 ڈرون داغے تھے۔ اتحادی افواج نے حوثی ڈرونز کو نشانہ تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا۔ سعودی عرب میں گزشتہ ماہ ربیع الاول کے دوران 250 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار شدگان کا تعلق وزارت دفاع، وزارت داخلہ، وزارت صحت، وزارت انصاف، وزارت تعلیم اور بلدیہ سے ہے۔ گرفتار شدگان نے منصب کا ناجائز فائدہ استعمال کرتے ہوئے ذاتی مفادات حاصل کیے۔ گرفتار شدگان میں سے بعض پر رشوت اور جعل سازی کا بھی الزام ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جدہ کے قصر السلام میں فرانسیسی صدر میکرون کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس دوران سعودی عرب اور فرانس کے مابین مختلف شعبوں میں تعلقات کے پہلو اور دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری کا جائزہ لیا گیا۔ ویژن 2030 کے مطابق ترقی کے مواقع پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مدینہ منورہ ریجن سمیت تبوک، حائل الجوف اور شمالی ریجن گرد و غبار کی زد میں ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ گرد و غبار کی کیفیت شام 6 بجے تک رہے گی۔ خلیج عرب کے سمندر میں شمالی مغربی ہوا چلے گی جس کی فی گھنٹہ رفتار 15 سے 35 کلومیٹر ہوگی، جبکہ 1 میٹر تک اونچی موجیں بھی اٹھیں گی۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے زائرین کے لیے حج اور عمرہ میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ متعلقہ اداروں نے ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا۔ ڈیجیٹل کڑا، سمارٹ کارڈز، ہیلتھ ایپلیکیشنز، روبوٹس، سمارٹ سکرینز اور مختلف کاموں میں ڈیجیٹل سسٹم سے استفادہ کیا گیا ہے۔ فرانس کے صدر کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ خطے میں ایران کی عدم استحکام کی سرگرمیوں سے نمٹنے اور انہیں روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ ڈیجیٹل ذریعے سے کمرشل رجسٹریشن کو ختم کرانے کے لیے ضروری ہے کہ جس ادارے کی CR ختم کرانا ہو اس پر کوئی غیر ملکی کارکن درج نہ ہو۔ ختم کرائی جانے والی تجارتی ادارے کی شاخیں نہ ہو، CR کسی اور تجارتی لائسنس سے جڑی نہ ہو، جبکہ چوتھی شرط کے مطابق کمپنی کے ذمہ ادارہ ٹیکس، زکوٰۃ اور کسٹم کے بقایا جات نہ ہوں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود آج سلطنت عمان کا دورہ کریں گے۔ سعودی عرب میں کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ضروری حفاظتی تدابیر پر مبعوث کمیٹی کا اجلاس وزیر صحت کی زیر صدارت ہوا ہے۔ اجلاس میں 25 سرکاری اداروں کے نمائندے شریک ہوئے۔ سعودی عرب میں زکوٰۃ اور ٹیکس اتھارٹی کی جانب سے خرید و فروخت کے لیے QR کوڈ سسٹم پر مبنی لازمی ڈیجیٹل رسید کے پہلے مرحلے کا آغاز 4 دسمبر سے کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں 1 فروری سے تمام سرکاری اور نجی اداروں میں داخلے کی بنیادی شرط توکلنا ایپ میں محسن یعنی ویکسین یافتہ ہونا ضروری ہے۔ سفری پابندی کے حوالے سے سعودی عرب میں پاکستان سمیت 6 ممالک کے شہریوں کو براہ راست آنے کی اجازت دی جا چکی ہے، تاہم انہیں ملک آنے کے بعد 5 دن قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے آن لائن تعلیم میں روشن مثال قائم کی ہے۔ سعودی عرب میں آن لائن تعلیم کا مؤثر اور کامیاب ذریعہ ہے۔ پاکستان آن لائن تعلیم کے سلسلے میں سعودی عرب کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے محکمہ صحت عامہ وقایہ نے کہا ہے کہ ملک آنے والوں کو مزید سہولت دی گئی ہے۔ کچھ ایسی ویکسین لگوانے والوں کو بھی سعودی عرب آنے کی اجازت دی گئی ہے جو اب تک منظور شدہ ویکسینوں میں شامل نہیں تھی۔ روسی ویکسین سپوتنک وی کی 2 خوراکیں حاصل کرنے والوں کو حج، عمرہ اور مختصر وزٹ ویزے پر آنے کی اجازت دی گئی ہے۔
اس پر عمل درآمد 1 جنوری 2022 سے ہوگا، جبکہ چینی ویکسین سائنو ویک اور سائنو فارم کی دونوں خوراکیں حاصل کرنے والوں کو 1 دسمبر سے ملک آنے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے اتوار کو افرادی قوت کی بھرتی اور پروفیشن ٹیسٹ پروگرام سے متعلق 2 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے کے تحت ہنرمند اور تصدیق شدہ ملازمین کو سعودی عرب بھیجا جائے گا۔ یہ معاہدہ ملازمین کو اپنے آجر متعلقہ کمپنیاں اور ایجنسیوں کے ساتھ تنازعات حل کرنے میں بھی مدد دے گا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔